عورتوں کے نعروں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی سوچ میں اور ان عورتوں کے نعروں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ نعرہ لگا رہی ہیں، یہ نعرہ نہیں لگا رہا، یہ بزبان حال بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہوتی ہے ڈریسنگ. سمجھتے ہو؟ کوئی ایک گھر دکھا دو جس میں بچیوں کو پورے کپڑے پہنائے جاتے ہوں. کوئی ایک گھر دکھا دو. ہمارے ایک دوست میری بھانجی کے لیے بچی کے کپڑے ہوتے ہیں نا، شلوار قمیض، مکہ سے گفٹ کے طور پہ لا رہے تھے. جب لائے ہیں تو سلیو لیس کپڑے اور شلوار بھی نہیں تھی، وہ جو کیا ہوتی ہیں پینٹیاں جو چپکی ہوئی ہوتی ہیں نا. ہم نے کہا یار آپ یہ گفٹ ہماری بھانجی کے لیے یہ کیسا گفٹ لے کر آئے؟ یہ کپڑے تو ہم بچیوں کو نہیں پہناتے. کہتے ہیں پورے مکہ میں مجھے کوئی ڈھنگ کے کپڑے بولو نہیں ملے. یہ مکہ کا حال ہے. لڑکیوں کے کپڑے مکہ مدینہ میں بھی پوری آستینوں والے نہیں مل رہے، اور شلواریں نہیں مل رہی، ٹائٹس مل رہی ہیں. انہوں نے نعرے لگائے، غلط کیا. ہم بزبان حال بتا رہے ہیں کہ ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. جب بچی بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، آپ کے پاس ایک عذر ہے کہ میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی، کہہ سکتے ہو آپ. اول تو یہ بات بھی اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. کھلاتے آپ ہو، گھر میں آپ نے رکھا ہوا ہے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، تو پھر گھر سے باہر کر دو اس کو. لیکن بہت عذر ہوتا ہے انسان کے پاس. لیکن جب وہ چھوٹی ہے تو کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولو، آپ کے کنٹرول میں. اس میں آپ کا عذر نہیں چلے گا. اچھے اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے، دیندار گھرانوں کو دیکھا ہے بچیوں کے پورے لباس ہی نہیں پہناتے. دلیل دو تو کہتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچی ہے، تو وہ بھی تو بچہ ہے، اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے ہیں؟ پھر لڑکے کو بھی چڈی بنیان میں لے کے آؤ نا. بھائی لڑکا ہے، اس کو چڈی پہنا کے کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ اس پہ ابھی پردہ فرض تھوڑی ہوا ہے لڑکے پہ. اور خود بھی پورے کپڑے پہن کے کیوں آتے ہو؟ پردہ جو فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، ایک لنگی باندھ کے مسجد میں آ جایا کرو. اگر میں آپ سے کہوں بھائی کرتا کہاں ہے، شلوار کہاں ہے، یا پینٹ شرٹ کہاں ہے، آپ کہو کہ مفتی صاحب آپ ہی سے مسئلہ سنا ہے کہ مرد پہ پوری باڈی چھپانا فرض نہیں ہے، تو یہ دلیل چلے گی؟ بھائی فرض نہیں ہے کا مطلب یہ تھوڑی کہ حرام ہے. پراپر ڈریس تو یہی ہوتا ہے جو سر سے پاؤں تک ہوتا ہے. تو جب مرد کا پراپر ڈریس یہ ہوتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ اپنے آپ کو وہ ڈریسنگ کرتا ہے، تو عورت کی ڈریسنگ کی ویلیو مرد سے زیادہ ہے. آپ اس کو پورے کپڑے کیوں نہیں پہنا رہے؟ ہر گھر میں بچیوں کے آپ ڈریس دیکھیں. چلو بہت چھوٹی بچی ہے، 4-5 سال کی ہے، چلتا ہے. جب تھوڑی سی بڑی ہونا شروع ہو گئی، سمجھدار ہونا شروع ہو گئی، اب تو پراپر ڈریس پہناؤ اس کو. نہیں پہناتے. اور میں نے جو حالات کا تجزیہ کیا ہے، دیکھو اپنا تجربہ شیئر کر سکتا ہے نا انسان. یہاں آ کے لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اپنی بیوی کے سامنے. لوگ ہتھیار ڈالتے ہیں کس کے سامنے؟ بیگم صاحبہ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے شاپنگ کر کے جس قسم کی ڈریسنگ ان کے لیے آپ منتخب کریں، آپ کو مکمل اختیار ہے. بیگم صاحبہ 2-4 اسٹیکر لا کے بچی کے چپکا دیتی ہیں. بچیوں کا جو ڈریس ہے نا وہ یہی ہے کہ 2-4 اسٹیکر چپکا دیے اس کے. اب اگر آپ تھوڑا سا غصہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا لے کر آئی ہو، تو کیا ہو گیا؟ اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ آدمی چاہتا ہے گھر کا ماحول خراب نہ ہو. میں صبح تھکا ہوا آتا ہوں، گھر میں چک چک پخ پخ، تو چھوڑو یار، چھڑو پر جان دو. اور سناؤ بیگم، سب سیٹ چل رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور سناؤ. مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 100% یہ ہو رہا ہے. دیکھو ہم عورت کے حقوق کے قائل ہیں. وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ بہت دیے ہیں، لیکن جو مرد کی فضیلت ہے اس کو بھی آپ کو قائل ہونا پڑے گا. کسی کی وجہ سے کسی پہ ظلم نہ کرو. فقہا جو اسلام جانتے ہیں وہ بہت سمجھے ہیں. وہ فرماتے ہیں بالرجال من الغیرۃ ما لیس بالنساء.
مرد میں اپنی بیٹی کے بارے میں جو غیرت ہوتی ہے وہ ماں میں نہیں ہوتی. آپ اپنی بچی کو سلیو لیس کپڑے پہنائیں گے, ادھورے کپڑے پہنائیں گے, تو ماں کو اتنا غصہ نہیں آئے گا جتنا غصہ آپ کو آنا چاہیے. آپ مرد ہیں, آپ مردوں کی شرارتیں سمجھتے ہیں, آپ غیرت کا مطلب اس سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو آپ گھر میں کیوں بھیگی بلی بن جاتے ہو بھائی؟